علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور پروردگار سے دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم ہمیں جو ہے اس رمضان المبارک میں جو ایک وبا کے ساتھ ہمارا امتحان بھی ہے اور یہ مسلسل چل رہا ہے، کہ ہمیں محفوظ رکھے اور تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کو، تمام ناظرین کو، تمام حاضرین کو جو جہاں کہیں بھی ہیں، پروردگار توفیق دے اس رمضان میں اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کی، توبہ کرنے کی، اور نجات دے ہمیں تمام، جیسے کہتے ہیں کہ کووڈ-19 سے اور تمام وباؤں سے تمام انسانوں کو، تمام دنیا کے لوگوں کو اور بالخصوص اہل بیت کے چاہنے والوں کو، ماتمداران مظلوم کربلا کو اللہ توفیق دے۔ وہ دعائیں کریں ایک دوسرے کے لیے انشاءاللہ۔ اور رمضان کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، ہم اللہ کے مہمان ہیں، اور جب مہمان ہوتا ہے تو مہمان کی ہر جائز خواہش کو میزبان پورا کرتا ہے۔ جو اعلیٰ ظرف میزبان ہوتے ہیں وہ مہمانوں کو بہت خوش رکھتے ہیں، اور جس کے جو اعلیٰ ہی ہے، جو اللہ ہے، جس سے بڑا کوئی کائنات میں ہے نہیں، جب اس کے مہمان ہوتے ہیں تو شان ہی الگ ہوتی ہے، اور رحمتیں اور برکتیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ، ہماری زندگی کے ساتھ، ہماری صحت کے ساتھ جاری اور ساری رہے گی۔ آج کا جو یہ درس ہے رمضان مبارک کے حوالے سے، جو ہر روز 7:30 بجے شروع ہوتا ہے، اور اسی وقت پر ہم آپ کی خدمت میں افطار سے پہلے تک تقریباً 30-35 منٹ کا ٹائم ہے، حاضر ہوتا ہوں اور حاضر ہوتا رہوں گا، اور ہر روز ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی گفتگو کے ساتھ، تاکہ ہر طرح کے مسائل اور ہر طرح کی گفتگو پر آپ سے باتیں ہو جائیں۔ اور آج جو ہمیں آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ ایک دعا ہے جو رمضان مبارک کے سے مخصوص ہے، اور یہ دعا جو ہے وہ ہر شب میں پڑھنے کے لیے تاکید کی گئی ہے رمضان مبارک کی رات میں، اور اس کا نام ہے دعائے افتتاح۔ یعنی جو دعائے افتتاح ہے، در حقیقت افتتاح آپ جانتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب نے جو ہے وہ مسجد کا افتتاح کیا، یا فلاں صاحب نے کسی امام بارگاہ کا افتتاح کیا۔ تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ آج سے یہ چیز جو ہے یہ کام میں آئی اور چیز آغاز ہو گئی۔ تو یہاں پہ افتتاح سے مراد یہ ہوتا ہے کہ پہلے نہیں ہوا تھا، اب یہ کام شروع ہوا ہے۔ تو یہ دعا اس لیے رکھی گئی ہے کہ ہمیں پہلے توفیق نہیں تھی دعا پڑھنے کی، یا ہمیں پہلے توجہ نہیں تھی دعا کی طرف۔ اب ہم اللہ کی بارگاہ میں جا کے اپنی دعا کے پڑھنے کا افتتاح کر رہے ہیں، یعنی دروازے پہ جو ریبن لگی ہوئی ہے، یا دروازہ بند تھا جو کھل نہیں رہا تھا، یا ہم 11 مہینے تک اللہ کی توفیق ہمیں نہیں تھی کہ ہم اس کی بارگاہ میں آ کے دعا کریں یا دعا پڑھیں، اب ہم رمضان مبارک کے صدقے میں، رمضان مبارک کے حوالے سے ہم دعا کا آغاز کر رہے ہیں۔ اسی لیے لفظ افتتاح دیا گیا اس دعا کو، اور اس میں جو ہے وہ لفظ بھی رکھی گئی ہے جس کی ہم تشریح کر دیتے ہیں آپ کے سامنے۔ اور آپ دیکھیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں سلیقہ سکھایا ہے کہ ہم کیسے دعا کریں۔ عربی میں جملے ضرور ہیں، لیکن اللہ کے سامنے کوئی عربی کی پابندی نہیں ہے۔ یہ جملے سنیں اور جملے کی تشریح کو محسوس کریں، اور انہی لفظوں میں اپنی بات آپ خود بھی کہہ سکتے ہیں خداوند عالم سے، جب آپ مصلی پہ بیٹھے ہوں، جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں، بالخصوص جب سحر کا وقت ختم ہو رہا ہو، نماز شب ہو رہی ہو، وہ وقت بہت ہی حسین ہوتا ہے اللہ سے دعا کرنے کا، اور اللہ اس وقت کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے۔ یا اس وقت ابھی افطار کے دسترخوان پہ آپ بیٹھیں گے، اور جب افطار کا وقت ہو رہا ہوگا تو اس وقت جب خدا کو بلائیں تو یہ حیرانی ہوتی کیسے بلائیں، کیا کریں، کس طرح سے بات کریں۔ یہ دعائیں جو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں، چاہے دعائے کمیل ہو، چاہے دعائے افتتاح ہو، چاہے دوسری دعائیں ہوں، یہ ہمیں سلیقہ عطا کرتی ہے کہ ہم جو ہیں خداوند عالم سے دعا کر سکیں، خداوند عالم سے دعا مانگ سکیں کہ سلیقہ کیا ہے۔ اب اسی سلیقے کی گفتگو ہے، ورنہ لفظیں تو بہت ساری ہیں جو آپ خود کہتے ہیں، لیکن سلیقہ کیا ہے
اس سلیقے کی طرف آپ کے توجہ دلانی ہے اور وہی تشریح کرنی ہے کہ لفظیں کس طرح سے سجا کے اہل بیت علیہ السلام نے خدا کے سامنے رکھا ہے، کیونکہ یہ وہ ذات مبارک ہے جو جب دعا پڑھتی ہے تو اس سے معلوم ہے کہ کس کے سامنے ہم کھڑے ہیں، کس سے مطالبہ کر رہے ہیں، چونکہ یہ لوگ ارادہ خدا کو جانتے ہیں، مزاج خدا کو جانتے ہیں، خدا کے سب سے نزدیک بندے ہیں، اول مخلوق ہیں، تو یہ نہیں سلیقہ بتائیں گے تو ہمیں کون سلیقہ بتائے گا؟ لہذا میں آغاز کرتا ہوں اس دعا کا، زیادہ وقت نہ دیتے ہوئے آپ کا، اور بیچ میں جو لفظیں آئیں گی اس کی ہم آپ کے سامنے تشریح کر دیں گے تاکہ سلیقہ معلوم ہو جائے۔ میں نے کہا سلیقہ کیسے مانگا جائے، کیا کہا جائے خدا کے سامنے۔ اب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں پروردگار یہ دے دے، پروردگار وہ دے دے، پروردگار ایسے کر دے، یہ بھی ٹھیک ہے لیکن سلیقہ ہونا چاہیے۔ اب ہم یہ اپنی طرف سے تو کہہ دیتے، لیکن اہل بیت کیسے خدا سے مانگتے ہیں، اہل بیت کیسے خدا سے مطالبہ کرتے ہیں، جبکہ وہ مطالبہ کر رہے ہیں تو ہمیں سکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ در حقیقت تو نہ ان سے کوئی خطا ہوتی ہے، نہ ان سے کوئی گناہ ہوتا ہے، نعوذ باللہ، ہو تو پاک ہیں، معصوم ہیں، خطا کا تصور ان کے پاس نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ جو جملے کہتے ہیں کہ گناہ ہو گئی اور مغفرت کر دے، تو یہ ہمیں سکھانے کے لیے جملے کہتے ہیں تاکہ ہم سلیقہ دعا سیکھ لیں اور طریقہ دعا سیکھ لیں۔ ایک بار ذرا صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب چلتے ہیں دعا افتتاح کی، جو رمضان مبارک کی ہر رات میں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، اور ہم نے علماء سے سنا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا افتتاح کر دے گا، صحت کے بھی دروازے کھول دے گا، رزق کے بھی دروازے کھول دے گا، خوشیوں کے بھی دروازے کھول دے گا۔ جو آج کے دور میں جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہمیں ہے، امپورٹنٹ ہے، جس کے لیے ہم بہت کوشش بھی کرتے ہیں، وہ سکون ہے، وہ انسان کا سکون ہے، وہ سکون سے سونا، سکون سے جاگنا، سکون سے زندگی کو گزارنا، یہ خداوند عالم کے اختیار میں۔ خود کہتا ہے کہ ہم مومنین کے اوپر، اللہ جو ہے قرآن مجید میں کہتا ہے کہ ہم مومنین کے اوپر سکون نازل کرتے ہیں۔ تو اس دعا کے پڑھنے سے کیا ہوگا؟ سکون کا دروازہ کھلے گا، رحمتوں کا دروازہ کھلے گا، برکتوں کا دروازہ کھلے گا، اور صحت کا دروازہ کھلے گا، رزق کا دروازہ کھلے گا، عزت کا دروازہ کھلے گا۔ جس چیز کی آپ کو اس کائنات میں ضرورت ہے زندگی گزارنے کی، وہ سارے دروازے خداوند عالم اس دعا کے طفیل میں کھول دیتا ہے۔ اس سے کہ جب آپ یہ دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں جو رمضان مبارک سے مخصوص دعا ہے، تو آپ خدا کے مہمان ہوتے ہیں۔ مہمان میزبان کے سامنے خواہش ظاہر کر رہا ہوتا ہے، اور میزبان اس خواہش کو پورا کرنا اپنے لیے فخر سمجھتا ہے۔ اگر اعلیٰ ظرف مہمان ہے، اگر اعلیٰ ظرف میزبان ہے، تو کیا کرتا ہے؟ نہیں، مہمان نے کہہ دیا تو اس کی خواہش کو پورا کرنا چاہیے۔ ہم اس کے سامنے اپنی خواہشوں کو رکھ رہے ہیں جس کے سامنے کوئی احتیاج نہیں، ہر شے پر قادر اور ہر شے سے بے نیاز ہے، جو چاہے کر دے، کن فیکن کی منزل میں کر دے، اس کے سامنے ہم ہاتھ کو پھیلا رہے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ دعا کا پہلا جملہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی افتحت الثناء بحمدک، اے میرے اللہ، میں اپنی ثنا کا افتتاح کر رہا ہوں، تعریف کے لیے زبان کھول رہا ہوں، تعریف کر رہا ہوں، کس چیز سے؟ بحمدک، تیری حمد کے ذریعے سے۔ علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی حمد بہت پسند ہے، اس کی ستائش بہت پسند ہے، اسی لیے اس نے قرآن مجید کا بھی آغاز جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین سے کیا ہے۔ جو سورہ اس نے نماز میں رکھی ہے، اس کا بھی آغاز بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین سے ہوتا ہے۔ حمد ہے اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ حمد سے بہت خوش ہوتا ہے، وہ اپنی حمد کرو اس کی تو وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کیا معصوم ہمیں سکھا رہے ہیں کہ میرے اللہ، ہم جو اپنی زبان کو کھول رہے ہیں، افتتاح کر رہے ہیں ثنا، یعنی تیری تعریف کے لیے، تیری فضیلت بیان کرنے، ثنا کہتے ہیں کسی کی فضیلت بیان کرنا اور حقیقت کی فضیلت بیان کرنا، اس کو ثنا کہا جاتا ہے۔ مبالغہ نہیں ہو، جھوٹی تعریف نہ ہو کہ ہے کچھ نہیں اور اس کو سخی کہے جا رہے ہیں، مثال کے طور پر علم ہے نہیں، اسے علامہ بنائے جا رہے ہیں، تو وہ تعریف نہیں، بلکہ ثنا کرتے ہیں، یعنی حق رکھتا ہے وہ کہ اس کی تعریف کی جائے۔ ایک ایسا شخص ہے جو سخاوت کرتا ہے، جو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، دسترخوان سجاتا ہے، خود بھی کھاتا ہے، کریم ہے، اس کو کہنا، اس کو ثنا کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ لفظ ثنا رکھا ہے، اے میرے اللہ،
میں ثنا کے لیے آغاز کرتا ہوں، ثنا کا افتتاح کرتا ہوں بے حمد کا، تیری حمد کے ذریعے، تیری حمد جو ہے اہل ہے تو کہ تیری حمد کی جائے، تیری تعریف کی جائے، چونکہ تو نے سب کچھ دیا ہے، بغیر مانگے دیا ہے، ہمارا وجود بغیر مانگے ملا ہے، آنکھ، ناک، منہ، جو آپ کی سٹائل ہے، جو آپ اپنے اوپر بڑا غرور کرتے ہیں، اپنی جوانی پر، اپنے وجود پر، اپنے خوبصورتی پر، یہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی چیز ہمیں خدا نے بغیر مانگے دیا ہے۔ کسی والدین نے کہا میرے بچہ بہت خوبصورت، جب بڑا ہو تو 7 فٹ کا ہو، نہیں، کچھ کو نہیں پتا تھا۔ بہت سے ایسے ماں باپ لمبے ہوتے ہیں، بچے چھوٹے ہو جاتے ہیں، ماں باپ چھوٹے ہوتے ہیں، بچے لمبے ہو جاتے ہیں، ہائٹ اچھی ہو جاتی ہے، خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کسی نے مانگا نہیں ہے، خود خدا اپنی مرضی سے بناتا ہے۔ تو جب اپنی مرضی سے اتنی عظیم چیزیں، اتنی حسین چیزیں ہمیں عطا کر دیتا ہے، تو وہ اس لائق ہے کہ اس کی حمد کیا جائے، اس کی تعریف کیا جائے۔ اس لیے یہاں پہ لفظ رکھا ہے کہ پروردگار، میں اپنی زبان کو کھولتا ہوں تیری حمد کے لیے۔ اب آپ بھی جب دعا کریں تو پہلے کہ پروردگار، میں اپنی زبان سے سب سے پہلے چاہتا ہوں تیری حمد کروں، الحمدللہ کہوں، حمد کروں، تیری تعریف کروں کہ تو خدا ہے، ہر شے پہ قادر ہے، کن پہ کن کا مالک ہے، رازق ہے، عزت تیرے ہاتھ میں ہے، ذلت تیرے ہاتھ میں، موت اور حیات تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو اس طرح سے جملے پہلے دعا سے پہلے کرنا چاہیے کہ میں کیا ہوں، میری اوقات کیا ہے، میں تو گنہگار ہوں، تو ہر شے پہ قادر ہے، میں ہر شے کا محتاج ہوں، تو کسی شے سے، ہر شے سے بے نیاز ہے، میں، ہاں، مجھے ہر شے کی نیاز ہے۔ اس طرح سے پہلے خدا کی حمد کریں، خدا کی تعریف کریں، پھر جا کے آپ جو ہے اپنے مطالبے کو خدا کے سامنے رکھیں، تو یہ دعا بہت جلدی قبول بھی ہوتی ہے۔ وَأَنْتَ مُسَدِّدٌ لِلثَّوَابِ بِمَنِّكَ، اور تیرے احسان سے حق و ثواب کی راہ تلاش کر، وَأَنْتَ مُسَدِّدٌ لِلثَّوَابِ بِمَنِّكَ، اور جو مجھے یہ راہ تلاش کرنی ہے، اور جو مجھے راستہ ملنا ہے، وہ اپنے سے نہیں ملنا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ تجھ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ تو نے احسان کیا ہے، تو نے احسان کیا ہے کہ میرے اندر ایک کیفیت ڈالی کہ میں تیرے راستے کو تلاش کرنے کے لیے آگے بڑھ جاؤں۔ اور تو نہیں چاہتا تو میں کیا کر سکتا تھا؟ تو مجھے موت دے سکتا تھا اس سے پہلے، رمضان المبارک سے پہلے موت آ سکتی تھی انسان کی، تو نہیں ہو سکتا تھا کچھ۔ وَأَيْقَنْتُ أَنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور میں نے اپنی حمد کے لیے اپنی زبان کو کھولا اور حق کی راہ کو تلاش کرنے کے لیے تیرے احسان کے ساتھ آگے بڑھا۔ کیوں؟ وَأَيْقَنْتُ، مجھے یقین ہے، أَنْتَ أَرْحَمُ أَنَّكَ، بے شک تو، أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو ارحم الراحمین ہے۔ کہاں پہ ارحم الراحمین ہے؟ کہاں پہ رحم کرنے والا ہے؟ فی موضع العفو والرحمہ، جب عفو کا مقام آئے، جب معاف کرنے کی بات آئے، جب رحمت کی بات آئے، ایسے نہیں۔ مثال کے طور پر ایک مجرم ہے، اس نے حاکم کے سامنے مطالبہ کیا کہ مجھے معاف کر دیا، موقع معاف کرنے کا ہے، تو تجھ سے بہترین کوئی معاف کرنے والا، تجھ سے بہترین کوئی رحم کرنے والا میں نے نہیں دیکھا ہے۔ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ تو ہی سب سے زیادہ مقام عفو میں، یعنی قیامت میں جو آپ کھڑے ہوں گے اور عفو کا مقام ہوگا، معافی کا مقام ہوگا، تو تجھ سے زیادہ کوئی معاف کرنے والا میں نے دیکھا ہی نہیں۔ اس یقین کے ساتھ تیرے سامنے آیا ہوں کہ تو مجھے معاف بھی کرے گا۔ وَأَشَدُّ الْمُعَاقِبِينَ فِي مَوْضِعِ النِّكَالِ وَالنَّقْمَةِ، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ جب کسی سے انتقام لینے اور کسی سے بدلہ لینے کی بات آتی ہے تو سب سے سخت انتقام لیتا ہے۔ اشارہ کیا ہے؟ کہ مولا کائنات کی طرف بات منسوب ہے کہ ایک شخص نے آ کے کہا تھا کہ آپ کے خلاف اتنا کہا جا رہا ہے، اتنا کہا جا رہا ہے، آپ بھی کچھ جواب نہیں دیتے، آپ بھی بدلہ لیں، انتقام لیں، کچھ کریں۔ تو مولا نے کیا کہا تھا؟ جیسا کہ نقل کیا جاتا ہے کہ انتقام لے سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ انتقام لے جو مجھ سے بڑا ہے، اس کا میں علی سجدہ کرتا ہوں، اس کا انتقام بڑا عظیم انتقام ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو جب بھی کسی سے بدلہ لینے کی بات ہو، کسی سے انتقام لینے کی بات آئے، تو اس پہ چھوڑ دیں۔ اس کو یہاں پہ کہا ہے وَأَشَدُّ الْمُعَاقِبِينَ فِي مَوْضِعِ النِّكَالِ وَالنَّقْمَةِ، ہمیں معلوم ہے کہ تو انتقام اور بدلہ لینے اور عقاب کرنے کی منزل میں بہت سخت ترین انتقام لیتا ہے۔ جب تو سخت ترین انتقام لیتا ہے تو میں نے تیرے اوپر چھوڑ دیا۔ چھوڑ کے دیکھیں وَأَعْظَمُ الْمُتَجَبِّرِينَ فِي مَوْضِعِ الْكِبْرِيَاءِ، اور بزرگ ترین جبار ہے کبریائی اور عظمت کے مقام پر۔ یعنی جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ غرور کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، دوسروں کو نیچا دکھاتے ہیں،
کبریا کا مطلب غرور، گھمنڈ، متجبر کا مطلب اپنے کو بڑا سمجھنا. لیکن جب میں دیکھتا ہوں دنیا میں، لیکن تجھے سب سے زیادہ سمجھتا ہوں کہ جب مقام کبریائی پہ آتا ہے، بڑکپن بات بیان کرنا آتا ہے، تو تجھے پاتا ہوں کہ تو بہترین کبریا ہے، بہترین جسے کہتے ہیں کہ افتخار کرنا ہی تیرا فخر ہے. کیوں؟ اس سے کہ دنیا کچھ بھی کرے، کتنا بڑا ہو جائے، علی کا خالق کوئی نہیں ہو سکتا، محمد مصطفیٰ کا خالق کوئی نہیں ہو سکتا ہے. جو محمد مصطفیٰ جیسی ذات کو خلق کر رہا ہے، جو علی مرتضیٰ جیسی ذات کو خلق کر رہا ہے، جو بی بی زہرا سلام اللہ جیسی عظیم المرتبہ ذات کو خلق کر رہا ہے، وہ کتنا بڑا ہوگا. اسے فخر کرنے کا حق ہے، اسے غرور کرنے کا حق ہے، اسے اپنے کو بڑا کہنے کا حق ہے. تو علی بن ابی طالب کا خالق ہے. والعظمت اللہم اذنت لی فی دعائک ومسلتک فاسمع یا سمیع مدحتی. اور اللہ، میں تیری بارگاہ میں یوں ہی نہیں آ گیا ہوں، تو نے اجازت دیا ہے کہ میں دعا کروں، تو نے اجازت دیا ہے کہ میں تجھ سے سوال کروں. یہاں پہ چوتھے امام سے یہ بات منسوخ کی جاتی ہے، فرماتے ہیں کہ اے میرے اللہ، اگر تو نے مجھے دعا کرنے کی اجازت نہ دی ہوتی اور میں تیری اجازت کے بغیر تجھ سے کہہ رہا ہوتا، تو نہ جانے کتنی بار میں شرک کر رہا ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ تیری مصلحت یہ ہوتی کہ میں مریض رہوں اور میں کہتا مجھے شفا دے دے. تیری مرضی یہ ہوتی کہ میں بھوکا رہوں، فقیر رہوں، اور میں کہتا کہ مجھے امیر کر دے. تو تیری مرضی میں، تیرے ارادے میں، تیرے فیصلے میں یہ دخالت ہوتی کہ تو چاہتا ہے کہ میں ایسا کروں اور میں چاہتا ہوں کہ نہیں ایسا ہو، اور دخالت شرک ہوتا ہے. لیکن تو نے کہا کہ مجھے بلا، تو نے کہا کہ مجھ سے دعا کر، لہذا تو نے اجازت دے کر ہمیں پہلے تو شرک سے بچا لیا، اپنی مرضی میں دخالت کرنے سے اجازت دے دیا، اس وجہ سے ہم بچ گئے، اور دوسرے اپنی بارگاہ میں مانگنے کا موقع دے دیا. دروازہ کھولا تو نے تو ہم اندر آئے ہیں، نہیں کھولتا تو میں اندر نہیں آتا تیری بارگاہ میں. لہذا وہاں پہ کہا کہ تو نے مجھے اجازت دی کہ دعائے کا و مسلط کا، سوال کرنے کا، تو اس سے سوال کرنے کی اجازت دی، تو اس سے مانگنے کی اجازت. دونوں میں فرق ہے. سوال کرنا یہ ہے کہ مثال کے طور پر اپنے باتوں کو رکھنا، اور دعا یہ ہے کہ اس سے کچھ مانگنا. دونوں میں فرق ہے. پروردگار مجھے صحت دے دے، میں مریض ہوں، یہ سوال ہے آپ کا. مجھے صحت دے دے، میں مریض ہوں، اور کہ پروردگار مجھے دولت دے دے، مجھے دولت چاہیے. دولت ہے لیکن اور چاہیے، یا کچھ ایسی چیز کو دعا کہتے. تھوڑا سا فرق ہے اس کے اندر. فاسمع یا سمیع مدحتی، اے سننے والے، یا سمیع میری مدحت کو سن لے، میرے جو میں کہہ رہا ہوں اسے سن لے. تو سننے والا یا سمیع ہے، تو سننے والا ہے. کان نہیں رکھتا لیکن سننے والا ہے. واجب یا رحیم دعوتی، اور جب تو نے اجازت دیا ہے قبول کرنے کی، ادعونی استجب لکم، بلاؤ تو میں قبول کروں گا. تو عجب یا رحیم دعوتی، اے رحیم، اے رحم کرنے والے، میری دعوت کو قبول کر لے. یعنی آپ دیکھیں کتنا سلیقہ ہے اس گفتگو میں. پہلے کہا رحیم، واجب یا رحیم، اے رحیم، تو نے خود کہا ہے میں رحیم ہوں، اور تو نے خود اجابت اور دعا کے قبول کرنے کی گارنٹی دی ہے قرآن مجید میں. ادونی استجیب لکم دعوتی، تو میری دعوت کو، میرے مطالبے کو، میری چیزوں کو قبول کر لے. واقل یا غفور عسرتی، اور میری لغزشوں کو سنبھال دے. یعنی واقل کا مطلب ہے کہ چھوڑ دے، اگنور کر دے. کیا؟ یا غفور، اے بخشنے والا. کس چیز کو چھوڑ دے؟ عسرتی. عسرتی کہتے ہیں اس غلطیوں کو جو جان بوجھ کر نہیں ہوتی. مثال کے طور پر کوئی بہت ہی اچھا سوٹ بوٹ پہن کے بیٹھا ہوا تھا، یا سفید رنگ کا شلوار جمپر، شلوار کرتا پہن کے بیٹھا ہوا تھا، بڑا اس کا مہنگا سوٹ تھا. آپ ادھر سے کافی لے کے آ رہے تھے، اور ایک بیگ کافی آپ کے ہاتھ سے چھوٹی، اور اس کے جسے کہتے ہیں کپڑے پہ پڑ گئی. اس کا پورا کپڑا مہنگا خراب ہو گیا. کتنا غصہ آتا ہے وہاں پر. اچھا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، غصہ نہ آئے اور اگنور کر دے اور معاف کر دے. اس کو کہتے ہیں عسرتی. یعنی کتنا لفظ ہے. ہم بہت موقع پر ایسے حرکتیں کر جاتے ہیں جو اللہ کو بہت ناگوار لگتی ہے. پروردگار، ہم نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، لغزش ہو گئی تھی، ہم نے جان بوجھ کے کسی کے کپڑے پر کافی نہیں گرائی تھی، تو مجھے معاف کر دے. چونکہ غفور، واقل یا غفور و عسرتی، میری عسرتی کو، میری لغزشوں کو، میری ناگہانی ہونے والی خطاؤں کو معاف کر دے. فکم یا الہ من قربت قد فرشتہا، کیوں میں مانگ رہا ہوں؟ میں جانتا ہوں میرے اللہ کتنے ایسے غم ہیں
جس سے تو نے مجھے نجات دی ہوئی ہے پہلے. ایسا نہیں ہے کہ تو نے نجات نہیں دی. یہ اہل بیت کہہ رہے ہیں بہت سے ایسے غم ہیں جس سے تو نے ہمیں نجات دیا ہے. وَہَمُومٍ قَدْ كَشَفْتَهَا، اور بہت سے ایسے مصیبت تھی. ہموم کہتے ہیں مصائب کو، ہموم کہتے ہیں دکھ کو، ہموم کہتے ہیں بیماری کو. کیا کیا تو نے؟ قَدْ كَشَفْتَهَا، تو نے زائل کر دیا ہے، تو نے ختم کر دیا ہے. اس لیے میں تجھ سے مطالبہ کر رہا ہوں. پیچھے میں نے دیکھا ہے کہ میرے ساتھ تو نے کیا ہے. لہٰذا جو کرنے والا ہوتا ہے، لوگ دسترخوان اور کھانے کا مطالبہ سخی سے کرتے ہیں. بخیل سے تو کوئی کہتا ہی نہیں ہے کہ جواب نہیں ملے گا. ہمیشہ لوگ کھانے اور دعوت کا مطالبہ سخی سے کرتے ہیں، دوست سے کرتے ہیں. جو کھلانے والا ہے جانتے ہیں یار بندہ اس پہ جائیں گے تو کم سے کم کچھ کرے گا ہمارے لیے. اور جو نہیں کرنے والے ہوتے ہیں ان بد نصیبوں سے کوئی کچھ کہتا نہیں. اس کے بعد کہا عصرتی قد عقلتہا، اور کتنی جسے کہتے ہیں کہ واسرتن قد عقلتہا، اور وہی کہ جتنی کتنی لغزشیں تھیں جس کو تو نے چھوڑ دیا، بخش دیا. رحمتن قد نشرتہا، اور تو ہی وہ خدا ہے جو رحمت کو پھیلاتا ہے، رحمت کی چادر کو ہمارے اوپر ڈالتا ہے، سائبان ڈالتا ہے تاکہ ہم مشکلوں سے اور مصیبتوں سے نجات پا جائیں. اللہ اکبر. وحلقہ البلاء قد فککتہا، اور کتنی بلا کے زنجیر ہمارے جسے کہتے ہیں کہ گردنوں میں پڑی ہوئی تھی، بلاؤں کی زنجیر کھلا ہے جو ہمارے حلقہ ہی بلا، انہیں حلقہ کہتے ہیں زنجیر کو، بلا کی قد فککتہا، جس تو نے کھول دیا. آج کیا ہو رہا ہے؟ کووڈ 19 کیا ہے؟ وبا ہے. کون بچا سکتا ہے؟ میڈیسن نہیں بچا سکتی. میڈیسن کیا بچا رہی ہے؟ بہت فخر ہے سائنسدانوں کو، خدا سے ہم بڑھ گئے آگے. خدا نے دکھا دیا ایک چھوٹا سا وائرس تمہیں کتنا پریشان کر رہا ہے کہ تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. یہ خدا ہے. تو یہ جو وبا ہے، مجھے معلوم ہے کہ اس سے پہلے بھی تعاون ہے، اس سے پہلے وبائیں آئیں. کس نے نجات دیا؟ تو ہی نے دروازے کھولے، تو نے زنجیریں توڑی ہیں، تو نے جیسے کہتے ہیں کہ ان بلاؤں سے نجات دیا ہے. اس لیے تو نے دیا ہے، لہٰذا ہم تجھی سے مانگ رہے ہیں کہ پروردگار کووڈ 19 کی وبا سے ہمیں نجات عطا فرما دے. پھر فرمایا الحمدللہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، اور حمد اس بات کے اللہ کی ہے. اب یہاں پہ توحید کی بات ہو رہی ہے کہ نہ اس کا کوئی ساتھی ہے نہ اس کا کوئی فرزند ہے. یعنی صاحبتن سے مراد اس کے برابر کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اس کے برابر کی کوئی شے نہیں ہے. وہ اکیلا ہے اور ایک ہی ہے، اور اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کا کوئی باپ ہے، اس کا کوئی بیٹا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کے ملک اور بادشاہت اور اختیار میں کوئی شریک نہیں. اب آپ کہیں اہل بیت پھر کیا ہے؟ اہل بیت شریک نہیں ہے اللہ کے اختیار میں. اللہ نے اختیار اہل بیت کو دیا ہے. فرق ہے دونوں میں. یہ نہیں ہے کہ پارٹنر ہے. اہل بیت اللہ کے پارٹنر ہی نعوذ باللہ، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے ورکر ہیں. ہاں اتھارٹی بہت زیادہ دی ہے جو اور لوگوں کو نہیں دیا ہے. اس اتھارٹی کی بات اور ہے اور پارٹنر ہونے کی بات اور ہے. اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں. لا شریک اللہ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، وہ ہر مدد سے بے نیاز ہے. اس کی کوئی مدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو، ہر مدد سے وہ بے نیاز ہے. کبیر ہو تکبیرہ، اور سزاوار ہے کہ اسے بڑا کہا جائے، اس کی تکبیر کیا جائے، کیونکہ وہ نہ کوئی ساتھی ہے اس کا، نہ کوئی اس کا فرزند ہے، نہ اس کے ملک میں کوئی شریک ہے، کوئی پارٹنر ہے، اور نہ اس کا کوئی مددگار ہے کہ وہ کسی کی مدد کا نیازمند ہو. نہیں، وہ مدد کا نیازمند نہیں بلکہ دنیا اس کی مدد کی نیازمند ہے. الحمدللہ بجمیع محامدہ کلہا، اور ہم حمد کرتے ہیں اللہ تیری تمام حمد کے ساتھ، علی جمیع نعمہ کلہا، اور تمام ان نعمتوں پر حمد کرتے ہیں تیری ہی وجہ سے ہیں. علم، فضل، دولت، صحت، یہ زندگی کی خوشیاں، یہ لذتیں کھانوں کی، یہ افطار کی خوشبوئیں، یہ زندگی کا جینا، جو کچھ بھی ہمیں مل رہا ہے یہ تیری وجہ سے مل رہا ہے. تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہمیں عطا کر سکے. الحمدللہ للہ مزاد لہ فی ملک ہی، اور حمد اللہ کی ہے جس کی بادشاہت میں کوئی مخالف نہیں ہے. یعنی آپ مخالفت کر کے کچھ نہیں بگاڑ سکتے اس کو. اس کی بادشاہت کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے.
ولا منازع لہ فی امرہ، اور جس کے امر میں کوئی خصم نہیں، یعنی بدلے کی بنا پہ حکم نہیں دیتا ہے مارو اسے، اس کے حکم میں کوئی مخاصمت نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں ہے، یعنی جو بھی کرتا ہے انصاف کے ساتھ، عدالت کے ساتھ، رحم و کرم کے ساتھ کرتا ہے۔ الحمدللہ الذی لا شریک لہ فی خلقہ ولا شبیہ لہ فی عظمتہ، حمد اس اللہ کی ہے جس کی خلقت میں، جس کے بنانے میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اس نے انسان کو کسی مشورے سے نہیں بنایا، کسی سے مشورہ نہیں کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے نعوذ باللہ حضرت علی رسول اللہ سے مشورہ کیا، نہیں، استغفر اللہ، مشورہ نہیں کیا۔ اہل بیت بھی اس بات کو پسند نہیں کریں گے، وہ کسی سے کوئی شریک نہیں اس کی خلقت میں، اس نے اپنی مرضی سے انسانوں کو بنایا ہے، اس نے اپنی مرضی سے انسانوں کو سجایا ہے، سنوارا ہے۔ لا شبیہ لہ فی عظمتہ، اسی لیے تو اس کی عظمت میں اس کا کوئی مقابل نہیں ہے، اس کا کوئی برابر نہیں ہے۔ کیوں؟ سائنس آنکھوں کی روشنی کو آپریشن کے ذریعے واپس تو لا سکتی، لیکن آنکھ واپس لے نہ سکتی۔ سائنس کتنی بھی ترقی کر جائے، یہ نہیں کر سکتی کہ ایک آنکھ آگے سے نکال کے یار پیچھے لگا دیتے ہیں، آگے بھی انسان دیکھے گا اور پیچھے بھی دیکھے گا، نہیں کر سکتا۔ آنکھ نکالا اپنے مرکز سے پھر واپس نہیں آتی ہے۔ جو چیز اس نے جہاں انسان کے وجود میں رکھ دی، انسان کے جو دانت جہاں رکھ دیا کوئی اور مقام نہیں تھا رکھنے کا، آنکھ جہاں رکھی کوئی اور مقام نہیں تھا رکھنے کا، اسی سے عظمت معلوم ہوتی ہے۔ ہاتھ میں جو اس طرح سے انگلیاں دیں کوئی اور اس طرح سے سوٹیبل جگہ نہیں تھی، تو اس کی ایک چھوٹے سے اپنے وجود میں اگر آپ تلاش کریں تو اس کی عظمت نظر آئے گی جس کا کوئی مقابل نہیں ہے، کہ اگر وہ ہاتھ کٹ جائے، انگلیاں کٹ جائیں تو آرٹیفیشل انگلیاں لگیں گی لیکن وہ حرکتیں نہیں کریں گی، وہ پاور اس انگلی میں نہیں ہوگا جو ایک اصل میں ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف توجہ کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرے اور ہمیں بھی لطف آئے کہ ہم کس خدا سے مانگ رہے ہیں کہ جس کا کوئی مقابل نہیں، جس کی عظمتوں کا۔ الحمدللہ الفاشی فی الخلق امرہ حمدہ، حمد اس اللہ کی ہے جس کا امر اور اس کی حمد لوگوں میں نافذ ہوئی ہے، یعنی فطرت میں ڈالا ہے۔ فطرت میں کیا ڈالا ہے؟ کہ لوگ کسی ذات کی کمال کی تعریف کرتے ہیں۔ ایک لڑکا ہے، بہت مثال کے طور پر بہت اچھی مجلس پڑھتا ہے، تو لوگ اس لڑکے کی تعریف، اس مجلس کی تعریف کرتے ہیں جو کمال ہے۔ نوحہ پڑھتا ہے تو اس نوحے کی تعریف کرتے ہیں، اس پڑھنے کی تعریف کرتے ہیں، اس کی ذات سے کچھ لینا دینا نہیں، ہاں اس ذات کو عطا ضرور ہوا ہے۔ تو وہی کہہ رہا ہے کہ امر اور حمد لوگوں میں نافذ ہے تیری، یعنی تجھے تیرے ہی لیے حمد ہے، یا خدا کی حمد ہونی چاہیے، خدا کا حکم ماننا چاہیے۔ پھر الظاہر بالکرم مجدہ، اور نہ جس کی بزرگی جس کے کرم سے ظاہر ہے، یعنی بزرگی کس سے ظاہر ہوتی ہے؟ کرم سے، اعمال سے۔ بہت بڑا آدمی یار، بتائیے، بڑا دل والا ہے، اس نے اتنی بڑی مدد کر دی، بڑا دل والا ہے، اس نے اس طرح سے ایسے اتنا بڑا کام کر دیا، تو اس کے بزرگی ظاہر ہوتی ہے اس کے کرم سے۔ اللہ سے بڑا کریم کون ہے؟ اس کی بزرگی ظاہر ہے۔ الباسط بالجود یدہ، اور اس کی جو بخشش ہے اس کے کھلے ہاتھوں سے واضح ہے۔ اس کا ہاتھ کھلا، اللہ ہو ید اللہ المبسوطہ، قرآن مجید کی آیت بھی ہے، اللہ کا ہاتھ کھلا ہوا ہے۔ ہاتھ سے مراد یہاں پہ سخاوت ہے، ہاتھ سے مراد عطا ہے، یہاں پہ اس کی عطا کا ہاتھ کھلا ہوا ہے، یہ فریز ہے اور مثال دی گئی ہے۔ ولا تنقص خزائنہ، کیسا ہاتھ کھلا ہے؟ کہ الذی، وہ ہے، ایسا ہاتھ کھلا ہوا ہے اس کا، لا تنقص خزائنہ، اور ادا کرنے پر، دے دینے پر اس کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ ولا تزیدہ کثرت العطا، اور ایسا نہیں ہے کہ عطا کی کثرت اس میں سوائے جود و کرم کے اور کوئی زیادہ نہیں کرتی، یعنی یہ نہیں کہ ہم دیں گے زیادہ تو ہمارا ختم ہو جائے گا خزانہ، اس کا خزانہ ختم نہیں ہوتا ہے اس کی عطا کی کثرت سے۔ الا جودن و کرمن، مگر یہ کہ جود اور کرم اور بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال دیتے ہیں، آپ تبرک لائیں 5 آدمی کا، اب اگر 10 ہو گئے تو آدھا آدھا کرنا پڑے گا، 5 روٹی لائے تھے، 10 ہو گئے تو اس کو آدھا کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ 5 کو 5 ہی روٹی ملے، اور اگر 50 آ جائیں تو پھر جو ہے وہ 50 روٹی پھر برابر سے کرنی پڑے۔ یہ ہمارے اور آپ کے معاملات ہیں، اس کے یہاں ایسا نہیں ہے۔ اس کے یہاں کیا ہے؟ اس کے یہاں بڑی عجیب اور عظیم بات ہے۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ پڑھواتے ہیں والدین کے لیے، اب اگر اس میں نام ایڈ کر لیں گے
تو آپ کہیں یار کہیں فاتحہ بٹ نہ جائے. نہیں, جتنا نام ایڈ کریں گے اپنے والدین کے لیے, اپنے والد کے لیے آپ سورہ فاتحہ پڑھوانا چاہتے ہیں, مومن مومنات کو, شہداء کو, ملت ایڈ کرتے جائیں گے, آپ کی والد کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا. یہ ہے جود اور عطا, کم نہیں ہوتا ہے, بڑھتا چلا جائے گا. یعنی جہاں آپ کو مثال کے طور پر آپ کے والد کے ساتھ 100 آدمی کا فاتحہ پڑھا گیا, تو آپ کے والد کو 101 فاتحہ کا ثواب ملے گا, ایک کا نہیں ملے گا. لیکن جی ایک میں کہیں بٹ نہ جائے 100 حصوں میں, ایسا نہیں ہے, بلکہ 100 کو جو وہ 100 کا بھی ثواب 100 کو بھی جائے گا اور آپ کے والد کو بھی جائے گا, چونکہ آپ کے والد کی وجہ سے وہ ان کے نام لیے گئے تھے. تو لہذا جو لوگ سورہ فاتحہ پڑھواتے ہیں, اگر وہ اور مومنین کا نام لیں گے تو جس مرحوم کے لیے فاتحہ پڑھوایا گیا ہے اس کے فاتحہ میں اضافہ ہوتا ہے, چونکہ اس کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی اس کی عطا میں. اس کے بعد پھر آخری جملہ ہے انشاءاللہ, اور افطار کا وقت ہونا چاہتا ہے. دعا کے ساتھ, دعائے رمضان کے ساتھ افطار کو تک ہم پہنچیں گے انشاءاللہ. بس آخری جملہ اور سن لیں. پھر فرمایا کہ انہو هو العزیز الوہاب, اور وہ عزیز بھی ہے, عزت والا بھی ہے, وہاب ہے, ہبہ کرنے والا ہے, بغیر مانگے دینے والا ہے, بغیر حساب کتاب کے عطا کرنے والا ہے. پھر یہاں پہ جملہ ہے انشاءاللہ, کل بھی اسی پہ گفتگو رہے گی. اللہم انی اسألک قلیلا من کثیر ما حاجت بی الیہ عظیمت. پروردگار میں تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں. وقت دعا عزیزو بڑا حسین جملہ ہے. قلیلا من کثیر, جو ہم مانگ رہے ہیں نا وہ تیری کثرت بہت کم ہے. میں تو کچھ مانگ ہی نہیں رہا ہوں, جتنا تیرے پاس ہے اس حساب سے تو میں کچھ مانگ ہی نہیں رہا ہوں, لیکن تیرا جود اور تیرا کرم اس سے زیادہ ہے جو میں مانگ رہا ہوں. میں تو ایک صحت مانگ رہا ہوں, تیرے لیے کچھ بھی نہیں, تو پوری کائنات کو صحت دے رہا ہے, پوری کائنات کو چلا رہا ہے. اتنی بڑی کائنات میں ایک بندہ تجھے صحت مانگ رہا ہے, تو تیرے لیے تو بہت چھوٹی بات ہے, اگرچہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے. میری صحت میرے وجود کے لیے بہت بڑی بات ہے, لیکن تیرے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. انشاءاللہ خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں دعا کا سلیقہ بھی عطا فرمائے, اور انشاءاللہ دعا ہمارے رمضان مبارک میں قبول کرے. آئیے دعا کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں, دعا رمضان پڑھتے ہیں اور یہ سارے ثواب کے لیے چلتے ہیں, اور اس کے بعد اجازت چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ ہمیں اپنی دعاؤں میں آپ شامل رکھیں گے. مغرب کا وقت ہو رہا ہے, اور افطار سے پہلے خداوند عالم بند روزہ داروں کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا علی و یا عظیم و یا غفور و یا رحیم, انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور, وهو شهر الذي فرضت صيامه علي, وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان, وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رغبتي من النار, في من تمن عليه وادخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادخل على اهل القبور السرور, اللهم اغن كل فقير, اللهم اشف كل جائع, اللهم اكس كل عريان, اللهم اغز دين كل مدين, اللهم فرج عن كل مكروب, اللهم رد كل غريب, اللهم فك كل اسير, اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين, اللهم اشف كل مريض, اللهم سد فقرنا بغناك, اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك, اللهم اغز عنا الدين واغننا من الفقر, انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمین. آئیے اس وبا میں امام زمانہ سے فریاد کرتے ہیں, وہی بچا سکتے ہیں, وہی منجی کائنات ہیں, وہی نجات دینے والے ہیں. مل کے دعا پڑھیں امام زمانہ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا
ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی بحق زہرا وبیہ وبالہ اپنے پروردگارہ جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں صحت کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو عطا فرما، جو بے روزگار ہیں اس کے حلال عطا فرما، جن روزی دے ان کے رزق میں برکت نازل فرما۔ کووڈ 19 سے مومن مومنات حاضرین ناظرین تمام انسانوں کو تمام ملک کے باشندوں کو نجات عطا فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ رمضان المبارک ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے نیک اعمال کو، ہماری عبادتوں کو، ہماری افطار کو، ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ پروردگار ہماری آنکھوں کو فرزند فاطمہ کے دیدار سے منور فرما۔ فرزند فاطمہ یوسف زہرا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جس گھر سے پورام اور اس گھر پہ رحمت و برکت نازل فرما۔ پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے مخلص جانثاروں میں شامل فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے باب الوائج میں جن لوگوں نے آج اس پروگرام کو اسپانسر کیا ہے ان کے مرحومین کے لیے، حسین رضوی کے تمام مرحومین کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، اور نسیم نقوی جن کے گھر سے پروگرام ہو رہا ہے ان کے اہلیہ کے تمام مرحومین کے لیے، اور بالخصوص مولانا محمد نقوی صاحب کے لیے، اور تمام مومن مومنات کے لیے، تمام ملت جعفریہ کے شہداء کے لیے، تمام لاوارثوں کے لیے، سب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دیں۔ اور آج محمد نقوی صاحب کی نماز وحشت قبر آپ حضرات ضرور پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ۔ آئیے ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے تمام مرحومین کو، اپنے والدین کو، حسین رضوی صاحب جو یہاں پر موجود ہیں ان کے تمام مرحومین کو، نسیم نقوی صاحب اور ان کے اہلیہ کے تمام مرحومین کو، اپنے تمام مرحومین کو ایصال کر دیتے ہیں۔ جو لوگوں نے اسپانسر کیا ہے ان کے تمام مرحومین کو، جنہوں نے باب الوائج میں پروگرام اسپانسر کیا ہے ان کے تمام مرحومین کو ایصال فرماتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل علی محمد وآل محمد، اللهم صل علی محمد وآل محمد، اللهم صل علی محمد وآل محمد، سورہ صواب میں بتفعیل محمد وآل محمد۔